ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زبر، ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیر دی پکیزہ ہستی تھے۔ انتہائی ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، قرآن مجید دی آیت کریمہ دا مختصر جیاں حصہ تساں احباب دے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتن۔ مختصر جیاں وقت چند گزارشات تساں احباب دی سماعت دے حوالے کرنا چاہنا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ توالا سادہ مل بہنا، سننا سناونا، دوستو احباب دا خوبصورت انتظام کرنا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ عالیہ قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بناوے۔ اے ایماندارو، داخل تھی وہ، شامل تھی وہ اسلام وچ پورے اسلام وچ ادھورے داخل تھی ون دی کوئی گنجائش نہیں۔ دین اسلام وچ اگر داخل تھی ونے، انٹر تھی ونے، یا اپنے آپ کو اسلام دے اندر تساں داخل کر کے مسلمان سداونے، ول ضروری ہے کہ تواڈی پوری زندگی جڑی ہے وہ اسلام دے اندر انٹر ہونی چاہیے۔ تواڈا نظریہ، تواڈی سوچ، تواڈی چال چلن، تواڈے ہتھیں دی حرکت، تواڈے اکھاں دا دیکھنا، تواڈے کناں دا سننا، تواڈی زبان دے بول، تواڈیاں شادیاں، تواڈیاں غمیاں، تواڈا سفر، تواڈا حضر، تواڈا کھاون، تواڈا پیون، اور تواڈا کپڑے پاون، حتیٰ کہ عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات، پوری دی پوری زندگی اور زندگی دے سارے معاملات تواڈے اسلام دے مطابق ہوئن، اور ہر شے اسلام دے اندر ہوئے، ولتے تسا مسلمان ہو، ورنہ نہیں۔ ادھورا اسلام وچ داخل تھی ہونا اے اللہ دے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھدا۔ ادھورے دا مطلب کیا ہے کہ ظاہری طور تے اسلام دا دعویٰ لیکن عملی طور تے اسلام نہ ہوئے، یعنی عمل نہ ہوئے، دعویٰ ہوئے عمل نہ ہوئے، یا عمل ہوئے تے وال جڑا نا اخلاص نہ ہوئے، یعنی خوشی اسلام دے مطابق ہوئے تے غمی نہ ہوئے، غمی ہوئے تے خوشی نہ ہوئے، رات دا بندہ اسلام دے مطابق ہوئے تے نیند دا نہ ہوئے، ای نہیں، بلکہ پوری زندگی دین رات خوشی غمی۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل تھی ہو۔ اے جڑا اسلام ہے، اے آدھے بھئی ان دے اندر بندے جب تک پورے داخل نہ تھی سن تب تک انہیں دے اسلام دی کوئی حیثیت نہیں۔ مسلمان اسلام وچ داخل تھی ون علیکم مسلمان آدن، اور عربی زبان وچ مسلم اون جانور کو آدن، اٹھ دے جانور کو، جڑے جانور دیاں مہاراں مالک دے ہاتھے جو ہیں، اور مالک انہاں کو آکھے اٹھ کو کے بائے ون، تے مالک بغیر سوچے سمجھے اٹھ، مالک دے آکھن تے بائے ونجے، مالک آکے اٹھی کھڑ تے وہ بغیر سوچے سمجھے اٹھی کھڑے، مالک آکے چل پو تے اٹھ بغیر سوچے سمجھے چل پوے، تے ایم اٹھ دے جانور کو عربی ہے مسلم آدن، یعنی جڑا اپنی مرضی نہ کرے، اپنے عقل دے گھوڑے نہ دوڑاوے، اپنے چیمہ گویا نہ کرے، جو اسلام آکھے خوشی دے حوالے نال، غمی دے حوالے نال، جو اسلام آکھے بندہ کر گزرے، ایکو مسلمان آدن۔ اور اصل اسلام دا تقاضا بھی یہ ہے کہ جیڑی بات اللہ دی ہوئے اور جیڑی بات اللہ دے رسول دی ہوئے
او بات مننی ہے یہ کوئی اسلام آدھا پورے اسلام میں داخل تھی وہ ان کا مطلب ہی ہوئے کہ اپنی مرضی نہیں کرنی اپنی مرضی نہیں کرنی صحیح مانے مسلمان بڑھو جیویں تو کوئی اسلام آکے تو ساؤں کرو یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول فرمیندن میرے اسلام قبول کرن دی وجہ ابو جہل بنے ابو جہل پوچھا گئے وہ کیویں آکھن لگن میں ابو جہل دے کٹھے ہم نبی علیہ السلام دا گزر ہے تے آپ نے فرمائے اے ابو جہل اسلام دی دعوت کو قبول کر ابو جہل کو آکھن لگے میں تو اکو اللہ دا رسول نہیں منے دا اگر میں مننا والت ضرور توڑی بات مننا ہا لیکن میں تو اکو اللہ دا رسول نہیں منے دا حضرت مغیرہ بن شعبہ آدم نبی علیہ السلام لگے گئے چوپ کر کے میں بعد پوچھے ابو جہل کے بھی تو سیدھی صاف بات ڈسا کیا تو نبی علیہ السلام کو اللہ دا رسول نہیں منے دا حضرت مغیرہ بن شعبہ آدم میں کو ابو جہل ہے میں کو ابو جہل ہے میں اللہ دی قسم جا کے آدھا ہوا رسول اللہ وہ اللہ دے سچے رسول ہے میں قسم جا کے وہ اللہ دے سچے رسول میں والا کہ بھئی ول اسلام دی دعوت قبول کیوں نوے کر دے کلمہ کیوں نوے پڑھ دے ہون سمجھائے ذرا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ میں کو ابو جہل ہے بھئی صرف کلمہ تا نہیں پڑھنا کلمہ پڑھن دے بعد والا ساری زندگی نبی علیہ السلام دی تعلیمات دے مطابق گزارنی پوسی آپ دی اطاعت کرنی پوسی والا اپنی مرضی نہیں کرنی والا اسلام جی میں آکے ہوئے کرنا پوسی این واسطے میں کلمہ نہیں پڑھ دا کہ میری جڑی سرداری ہے لوگ میرے کے فیصلے کروینن تے او میرے فیصلے ختم تھی ویسن والا میں کو بھی فیصلے نبی پاک دے مطابق کراؤنے پوسی یعنی یہ اسلام دا تقاضا ہے یہ اسلام دا تقاضا ہے کہ اگر مسلمان ہو والا اپنی مرضی نہیں کرنی اگر اسلام میں آ گئے ہو والا اپنی مرضی نہیں کرنی تواڈی فطرت کو بھی اسلام نے مد نظر رکھے تواڈی نیچر کو تواڈے مزاج کو تواڈی طبیعت کو تواڈے مفاد کو بھی تواڈے نقصان کو بھی اسلام نے ہر اون چیز دا حکم دیتے جڑی چیز تواڈے فائدے چاہیے ہر وہ چیز اسلام نے منع کر لیتی ہے جڑی تواڈے نقصان ہے چاہیے اسلام جڑا ہے مکمل ضابطہ حیات ہے لہٰذا اللہ قرآن چاہتے کلمہ پڑھ کے بندہ مسلمان نہیں بڑھدا کلمہ پڑھ کے ولا اسلام دے وچ پورے داخل تھیون دا مطلب ہے ترائے چیزیں دا خیال کرنا نمبر 1 اسلام دا زبان نال اقرار کرنا اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدو ورسول اے اقرار نمبر 2 تصدیقم بالقلب دلوں اسلام دی ہر بات دی تصدیق کرنی اور تریجا وعمل بالجوارح جیڑی شاید تصدیق کی تھی وے یا اقرار کی تھی وے ان دے مطابق والعمل کرنا یہ کوئی اسلام آدھا اپنی مرضی اقرار بھی کرنے تصدیق بھی کرنی ہے اور کیا کرنے عمل بھی کرنے اترائے چیزاں اور شکاں جڑے بندے چھومن سمجھو بندے جی اسلام آ گئے آج اسادے اسان نا اسلام دا چہنے لیکن سادے اسلام ہے کہنا سادے ایمان ہے کہنا شادی دے موقع تے اسلام نظر نہیں آندا نماز دے وقت اسلام نظر نہیں آندا یعنی سادے اندر جڑی طبیعت ہے وہ اسلام تو ہٹ کے سادے اندر جو بھی معاملات ہیں سارے رسمیں تے ہیں رواجیں تے ہیں اپنی منمانی تے ہیں اپنی مرضی تے ہیں اللہ قرآن چاہدے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایماندارو اے ایماندارو یعنی ایماندار ہیں دعویٰ ایمان دا ہے لیکن اسلام اس پورے کہنی یعنی توحید دا دعویٰ ہے لیکن عمل اس ادھورے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایماندارو ادخلوا فی السلم کافہ اسلام اس پورے داخل ہو پورے داخل ہو ول کوئی کمی پیشی اپنی مرضی نہ کیویں داخل ہو جیویں حق ہے مسلمان بنن دا اویں نبی کریم علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو مرصد رضی اللہ عنہ زمانہ جاہلیت
ڈکیٹی کریں دیاں چوریاں کریں دیاں انہاں دی عادت بنی ہوئی آئی لیکن جڑے ویلے اسلام قبول کیتے نے ڈکیٹی ختم کر دیتی نے چوری کرن والا مزاج ختم کر دیتے نے نبی کریم علیہ السلام دے کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں حضرت ابو مرصد رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو مرصد وہ جڑیاں چوریاں کرنا میں ڈکیٹیاں کرنا میں انہیں ڈکیٹیاں دا ول یاد ہوئی یا نہیں طریقہ کار بھولیا ہویا تا نہیں ادھے اللہ دے نبی بڑا یاد ہے آپ نے فرمائے لگا ونج مکہ مکرمہ ابو جہل دی جیل میرے کچھ صحابہ کرام قیدن انہاں دی دیوار کو بھنے تروڑے تیری مرضی دیوار پھلانگیں تیری مرضی انہاں کو ول اپنی چوری والے ہنر نال اپنی ڈکیٹی والے ہنر نال انہاں کو رہا کراوا انہاں کو چھڑاوا حضرت ابو مرصد دن حاضر لگے گئن جڑے ویلے مکے پہنچن تے اتھا رات دا ٹائم تے ایک عورت دی نظر پائے گئی ہے عورت نے آواز دیتی ہے ابو مرصد آئی حضرت ابو مرصد دن جیا میں ابو مرصد ہاں تو کون ہے آکھن لگی ہے میں ہوا جیندہ زمانہ جہلیت جتوانے نال تعلق ہے لہٰذا آج رات میڈے کے گزار تے آتے کو میں دعوت نے دیا حضرت ابو مرصد نے آنکھ جا کے بھی نہیں ڈٹھا تے آکھن لگین تیرے نال تعلق ویلے آج جڑے ویلے اسلام اچ میں کا نام اور اسلام اچ آ گیا جڑے ویلے بندہ اسلام اچ آوے والا اپنی مرضی نہیں کر سکتا اللہ پاک نے یہ حکم دیتے یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا اپنی مرضی نہیں کرنی چاہے جتنا مرضی کوئی شاید اچھی لگ دی ہوئے جتنا مرضی کوئی چیز پسند ہوئے جتنا مرضی کوئی چیز مزاج دے مطابق ہوئے اللہ دے جڑی شاہ اسلام آکے منع کر دے وے اتھو رکھ ونجو جڑی شاہ دے بارے اسلام حکم دے دے وے کر گزرو کلمہ پڑھن دے بعد اپنی مرضی نہیں کرنی بلکہ پوری زندگی اسلام دے مطابق گزارنی ہے یہ اسلام زمانہ جہلیت اشتوارا سادہ تعلقہ میں دیکھیا آکھن لگے نہیں میں تیری طرف دیکھنا گوارے نہیں کرنے واپس آئے انہیں کوئی چھڑا آئے نبی علیہ السلام کو حال دیتے اس پہ ایمیں عورت میں کو آواز دیتی ہے سجے نبی علیہ السلام کو آکھن لگے کیا ان عورت نال میں نکاح کر سکتا نبی علیہ السلام خاموش رہی ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دی آیت کریمہ نازل کی تھی فرمایا میرے سونے ابو مرصد کو آخو تسا نیک ہو نیک مردیں واسطے نیک عورتاں ہوئیں تے او خبیث عورت ہے لہذا خبیث عورتیں واسطے خبیث مرد ہونن تو آکو ہون اسلام قبول کرنے دے بعد اپنے دل دی نہیں مننی تسا اسلام دی مننی یہ اسلام اپنی مردی نہیں کرنی جب بندہ مسلمان بن گئے والا اپنی مرضی نہیں کرے یہ اسلام نبی کریم علیہ السلام نے یہ تعلیم دیتی ہے کہ اسلام ہے کیا کرو بھائی داخل تھی رو پورے اپنی مرضی نہیں کرنی ایک بھی بات سنو بس ہی بات دے دلائل دے سا نبی علیہ السلام جمعے والے نہیں صحابہ کرام دا لشکر تیار کیتے نے آپ نے وہ لشکر دا کمانڈر بنائے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے فرمایا عبداللہ تیری قیادت لشکر روانہ ہونا چاہیے رہے فلانی جگہ تے ون کے جہاد کرو تے ون کے لڑائی کرو نبی علیہ السلام نے جمعے دی تیاری کی تھی تے آپ مسجد نبوی جا گئے جمعے دا وقت ہوئے اذان ہوئی ہے آپ ممبر تے چڑھ گئے آپ جمعے دا خطبہ ارشاد پہ فرمے دیں تے لوگاں دے وچ آپ دی نظری میں چلیے تے آپ نے اچانک ڈٹھے حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی بیٹھے ہوئے آپ نے خطبہ روک دیتے آپ نے فرمایا عبداللہ میں صبح تے کو لشکر دا کمانڈر بنایا لشکر تیری ذمہ داری ہے چلیتا تو سا گئے کیوں نہیں ویتے وجہ کیا ہے اتھا کیوں بیٹھا ہوئے ہیں حضرت عبداللہ بن رواحہ کھن لگے اللہ دے نبی
میرے دل خیال ہے ہو سکتے میں لڑجے شہید ہو بنیا زندگی دا پتہ نہیں وال میرے دل خیال ہے آج جمعہ دا نہیں ہے نبی کریم دی اقتداء میں جمعہ دی نماز ادا کر گنا تے مسجد نبوی وچ ادا کر گنا تے خطبے دے دوران آپ دے چہرے انور دی زیارت بھی کرے نرازوں وال میری سواری تیز ہے میں جمعہ دے فوراً بعد نکل سوں تے اپنے قافلے کو ملوے سوں نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے جتنا مرضی میرا دیدار کریں جتنا مرضی مسجد نبوی نمازاں پڑھیں جتنا مرضی میری اقتداء جمعہ ادا کریں جیڑے لشکر دے لوگ میری بات من کے لگے گئے اللہ نے جڑا انہاں کو اجر دے انہیں تو وہ اجر دا مقابلہ نہیں کر سکتا اپنی مرضی نہیں کرنی صحابی اپنی مرضی کرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرا جمعہ پڑھنا مسجد نبویج پڑھنا انہوں نے ثواب کا مقابلہ نہیں کر سکتا یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا پورے داخل ہو اپنی مرضی نہیں کرنی تھوڑا جہاں توجہ کرو تے تیسری گل سنا صحیح بخاری ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے پہلے دور دا ایک بندہ آئی صحیح بخاری اون بندے زمین ویچی ہیں بے بندے زمین ملک دیئے تے جڑے بندے زمین ملک دیئے وہ زمین حل ودا مرین آئی تے بیلان دے نال تے ڈاندان دے نال حال مرین جے کوئی شے اڑیے وہ اپنے جانور ایک پاسے کیتے نا تے تلے زمین دی مٹی ہٹائیے تے اچانک زمین دے وچو گھڑا نکل آئے مٹکا نکل آئے جڑا مٹی دانا سونے دا بنے ہویا تے اتو کے بھی بندہ ہاں تے سونے کے بھریا ہویا ای بندے جلدی نال جانور ایک پاسے کی تن تے سونے دا مٹکا چاہتے سی چاہ کر کے کندے تے رکھے سی تے ٹور پے جیڑے بندے کے زمین کی دیا سوندے دروازے کو کھڑکائے سی آواز دے کے آکے سی اللہ دے بندے باہر نکلا ہوں آئے کیا مسئلہ ہے آکھن لگے تیرے کے زمین کی دیا حل ودا مرے نام اے سونے دا مٹکا نکلا ہے لہذا مٹکا اپنی امانت واپس گھن وہ آکھن لگے نہیں میرے علم چکے نہیں ہو سکتے میرے پیو ڈالے دفن کیتا ہوئے لیکن میرے علم چ نہیں یا ہو سکتے تیرے نصیب چ نکل آیا ہوئے اے میرے علم چ نہیں میں تیرے کے سونے دا گھڑا نہیں گھندا میں زمین دے پیسے وصول کر چکا ہوں آئے کہ واہ بھئی واہ عجیب بات ہے میں بھی تیرے کے زمین کی دی ہے سونے دا مٹکا کہنا کی دام تو جان تو تیرا مٹکا جانے اللہ میرے کے قیامت چلنی اگر پوچھ گنے کہ مٹکا کیوں آندا بھی میں اللہ کو کیا جواب دے سا وعدہ کھڑے اگر اللہ نے میرے کے پوچھ گیا پیسے زمین دے گھن گدے آنے مٹکا کیوں گدا بھی میں کیا جواب دے سا آسمان دے تلے زمین دے ہوتے ایڈو بندے کھڑے ہوئے جڑے اسلام میں جب پورے داخل ہیں اوندہ زد دے کے گھڑا سونے دا تیل ہے اوندہ زد دے گھڑا سونے دا تیل ہے رولا پیا کھڑے جھگڑا پیا کھڑے تنازع پیا کھڑے وعدے تو رکھتے دے وعدے تو رکھتے دے آج سادے اسلام دی حالت ہے سادہ رولا ہے کہ سادے اے آدھے میلے او آدھے میلے وڈے بھرادہ دعوے میلے چھوٹے بھرادہ دعوے میلے ہمسائے دا دعوے میلے بیٹی دا دعوے میلے بیٹے دا دعوے میلے صحیح بخاری ہے اے پکے سچے اصلی مسلمان حال چلاونا بھول گئے سونے دا گھڑا چاہتی گھڑن وعدے تینے وعدے نہیں ہے تینے اگر میں راکی داتے اللہ کو کیا جواب دے سا وعدے اگر میں راکی داتے اللہ کو کیا جواب دے سا ایک تریجا بندہ گزرے انہیں کہ اللہ دے بندے حضرت داؤد علیہ السلام کے لگے ونجو اپنا مقدمہ درج کراؤ جیڑا فیصلہ ہو کرنے میں وہ فیصلہ قبول چا کرائے سونے دا گھڑا چاہ کے اللہ دے نبی حضرت داؤد کے لگے گئے حضرت
داؤد کے پہنچن تے آکھن لگے سدائی میں رولا ہے حضرت داؤد آکھن لگے اے دسواں تھوڑی اولاد ہے یا نہیں ایک کہا کہ میرا بیٹا ہے بے ہے کہ میری بیٹی ہے حضرت داؤد آدھن انہاں لوہاں بالاں دا نکاح چا کرو اے سونے دا گھڑا انہاں کو حق مارے چلے ہو فیصلہ کر دیتے نے نہ او قبول کرنے تیارا نہ او قبول کرنے تیارا ہی مستے اللہ فرمے دے اسلام پورے پورے داخل ہو تاکہ میں اللہ تو کو اسلام نصیب کر دے اپنی مرضی نہیں کر دی کوئی گنجائش نہیں کوئی گنجائش دل آدھا پائے عقلی میں آدھا پائے نا 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 اسلام ہے کوئی گنجائش مذہب اسلام بڑا خوبصورت اللہ دی قسم ہے سکھی زندگی گزر دی ہے سکون ہے اگر اسلام دے مطابق چلو نہ جہیز دی پریشانی نہ سود تے مال چاون دی پریشانی نہ ہی چوری علی پریشانی نہ ڈکیٹی علی پریشانی بالکل اسلام دے مطابق بندہ ڈھال ونجے نہ غیبت علی پریشانی نہ چغلی علی نہ بوکھ علی پریشانی اسلام بڑا پیارا مذہب یہ بندے کو پختگی سکھیں دے بندے کو اللہ نال تعلق سکھیں دے حوصلہ سکھیں دے اسلام صبر سکھیں دے اسلام تحمل سکھیں دے اسلام خودداری سکھیں دے اسلام یاد ہے کہ جدہ داخل تھی وہ تو پورے پورے ان مذاق بڑھائی ہوتے ہو اسلام نال مذاق ہے نہ توالی دکان ہے اسلام نظر آندے نہ توالی گھر دی چار دیواری ہے اسلام نظر آندے نہ توالی نماز ہے اسلام نظر آندے نہ توالی خوشی ہے اسلام نظر آندے نہ توالی جنازے ہے اسلام نظر آندے نہ توالی سیاست ہے اسلام نظر آندے نہ توالی چہرے تے اسلام نظر آندے تو سن کیڑی شاید ہے مسلمان بدنام کی تھی ودے ہو اسلام کو اسلام رو رو آہیں بھریں دا در در تے ویندہ تے گل کوئی نہ لیندہ یہ تے بالکل ہی اسلام دی مخالفت کلمہ پڑھئے سے الحمدللہ اللہ نے اسلام نصیب کی تے ایندہ مطلب ہے ان اسلام دے مطابق چلنا بھی ہے جیڑی شاہ اسلام دے دے وے اتا بریک لا دے ہونی وما آتاکم الرسول فاخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہو واتقوا اللہ اللہ تعالیٰ فرمائے دے اسلام میں جب پورے پورے داخل تھی پورے پورے جی میں اس دروازے کو دستک دیتی کرو اسلام دی جی میں تو کوئی اسلام آکھے اوہ کیتا کرو آپ مسئلہ حال تھی ویسی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی جو پورے پورے داخل ہو وہ اپنی مرضی نہیں کرنی جی میں تو کوئی اسلام آکھے ہوئے کر گزرو اور تھوڑا جی ہمیں جو توجہ کرو اسلام کیڑی شاہدہ نہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آیا ہوئے ہے آ کر کے آدھے اللہ دے نبی میرا دل دے میں شادی کرنا چاہنا تے میں شادی کرنا چاہنا تاکہ میں کروں تے کتھاں کروں امام کائنات نے فرمائے فلانا بندہ ہے میرے ذمہ لایا ہویا ہے اپنی بیٹی دے رشتے دا لگا ونج کے میرا پیغام دیتے ونج کے آکھ اللہ دے نبی دا بھیجا ہویا قاصدوں تے اپنی بیٹی دا نکاح تیرے نال کر لے وے اے لگا گئے ونج کے دروازے کو دستک دیتی ہے باہر نکلا ہے بندہ جیڑے بندے دے دروازے تے گیا کھڑا اے بندہ مدینے دے امیریں وچوں سب تو وڈا امیر ہے سب تو وڈا تاجر ہے جیڑا بندہ گیا کھڑے اے غریبیں وچوں سب تو زیادہ غریب ہے ٹاکیاں لگیاں ہوئے ہیں دروازے کو دستک دیتی ہے وہ بندہ باہر آگئے جی آدھے انا رسول اللہ میں اللہ دے نبی دا قاصد بن کے آیا تے اپنی بیٹی دا رشتہ نبی پاک دے ذمہ لایا سے جی لائے سے میں کو نبی پاک نے بھیجے اپنی بیٹی دا نکاح میرے نال کر دے سر دی چوٹی تو لے کے پیران دے ناخن تک پورے جسم تے غور کی تصویر تے آکھن لگے بڑے بڑے امیر لوگ ہیں میں بڑے بڑے رشتے ٹھکرا دیتا تیرے حسب نسب دا نہیں پتا تیری بیسک دا نہیں پتا میں کیویں ہاں کرا نبی علیہ السلام کو پیغام دے میں آپ آ کے ملاقات کرنا تے میں بات کرنا ہوں آگے ٹھیک ہے وہ لگا گئے تے اندر داخل تھے تیاری کرا نبی سے ہی کو ملنا جو ہی اندر داخل تھے دروازے دے قریب دیوار دی ٹیک لگ کے بیٹی کھڑی ہوئی آئی تو جیڑی بیٹی دے رشتے دی بات پئی ہوندی آئی وہ بیٹی نے اپنے کنہ دے نال ساریاں باتاں سنیں تے پوچھن لگی ہے بابا جی کون آیا بیٹا تیرے رشتے واسطے بندہ آیا بابا جی کیا دائی
بیٹا وہ آدائی میں کو نبی پاک نے بھیجے تے اپنی بیٹی دا رشتہ میرے نال کر رہے ہو. بابا جی تساں کیا جواب دیتے؟ بیٹی میں جواب دیتے جو توں جل میں نبی پاک ہوں آپ آکے مل دوں. بیٹی آتی ہے بابا جی کیوں جواب دیتے ہوئے وجہ کیا آئی؟ بیٹی وہ شکل دا کالا غریب جیاں بندہ آئی تے پتہ بھی کہنا آئی جو کون ہے یا کیویں. بیٹی جواب پہ دیں دیئے بابا جڑے ویلے اسلام وچ داخل تھی گئے نبی پاک دا کلمہ پڑھ کے جیسے شکل دا کالا ضرور آئی لیکن اے تا دیکھو آسر در تے بھیجن والا کالی کملی والا آئی اے ضرور آئی جو اندے حسن جمان آئی. اے تا دیکھو آسر در تے بھیجن والا چولویں دا چاند آئی. ابا جی کیا کیتے وے یا تا کلمہ نہ پڑھو اگر کلمہ پڑھے وے تا والی امام کائنات نبی کریم دا بھیجا ہویا رشتہ قبول ہے شادی میں کرنی آئی میں کلمہ پڑھے میں قیامت نہیں ہو سی. اللہ دی بارگاہ ہاتھ کھڑا کر کے آکسوں اللہ سونیا کہیں دا رشتہ کہیں دی والدہ نے چنیا کہیں دا رشتہ کہیں دے والد نے چنیا کہیں دا رشتہ کہیں دے چاچے نے چنیا میں وہ خوش نصیب ہاں میرا رشتہ رسول رحمت نے چنیا. ابا جی یہ تا غلط کیتے ہوئے والے اسلام دا کیا فائدہ کلمے پڑھن دا کیا فائدہ جلدی نال ونجن دی کرو امام کائنات کو ون کے آکھو سا کوئی رشتہ منظور ہے اساں شکل دی پرواہ نہیں کریں دے اساں حسب دی پرواہ نہیں کریں دے اساں گھر دی پرواہ نہیں کریں دے جہندہ کلمہ پڑھیں دے ہوندہ آکھن منی دے این اپنی کندھے تے چادر پاتی ہے روندہ ہویا اللہ دے نبی دی خدمت حاضر ہوئے دوئے گوڑے سٹ کے بائے گئے تے آدھے سونا میں غلطی دی معذرت کریں دوں سونا میرے کے غلطی ہو گئی ہے. اللہ دے نبی نے فرمائے کیا مسئلہ ہے سیاں پہلے میں جواب نیتے لیکن ہون آکھن آیا رشتہ منظور ہے. آپ نے فرمایا کیویں منظور ہے؟ ادھے اللہ دے نبی میری بیٹی نے سن کے دیا بات میری بیٹی آکھن لگی ہے جہاں کلمہ پڑھی دے ہوں دا آکھن منیندہ رہنے جہاں کلمہ پڑھی دے ہوں دے پچھو لگیندہ رہنے. حدیث چندے نبی پاک نے آسمان دو نظر دوڑائی تے آپ دے اکھاں میں چو آنسوان آپ نے فرمایا اللہ گواہ ہو ونیا تیئی جوان دی بیٹی تے رحمت فرما جائیں اسلام کو سمجھن دا حق ادا کر دیتے جائیں میں کو نبی سمجھن دا حق ادا کر دیتے. یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم اللہ فرمے دے دنیا کائنات والے ہو شیطان دے رستیاں دی پیروی نہیں کرنے جی میں تو کوئی اسلام آکے اوہیں تو سا کر گزرو میں اللہ تو کو سوکھ نصیب کر دے سا اپنی مرضی نہیں کر شادی دا موقع ہوئے رسمیں دا رواج نہیں روک ونجنے بریک لاونی ہے جتھا اسلام روک دے جتھا اسلام روک دے روک ونج. صحابی رسول نے سونے دی انگوٹھی پاتی ہوئی ہے نبی علیہ السلام فرمائے انزیہا اتار سٹ اے عورت واسطے حلال ہے مرد واسطے حرام ہے. لہا سٹی سی نبی علیہ السلام لگے گئے بعد ایک بندہ آکھن لگے ہیں سہیں ایکو چاہ گھنو عورت واسطے تے کم آوے سی تو آری بیوی دے آکھن لگے کملا یہ بات نبی پاک بھی فرما سکتے ہیں جو عورت واسطے چاہتی ونج. آپ نے فرمائے لہا سٹ میں یہ لتھی ہوئی چیز ول جیب چاہ کے گھر ونجا میں کو خطرہ ہے کہ تھیں میرا ایمان ضائع نہ ہو ونجے. ادخلوا فی السلم کافہ یاد ہے نبی علیہ السلام مسجد اندر کھڑے ہوئے دوستاں کو فرمائے بائے ونجو تے ابن مسعود رضی اللہ عنہ باہر آن جمعہ دا وقت آ گرمی دی شدت آئی ایک قدم مسجد دے سہن دے اندر آ ایک باہر آ اتھائیں بائے گئے صحابہ نے اطلاع دی تھی آپ نے فرمایا میرو ساڑھا ابن مسعود تو کیوں بائے گئی آکھن لگے سونا میرے کنے چتوارے جملے آئین بائے ونجو میں بھائی گیا اگلی کی بات سنائیں آپ نے فرمایا ابن مسعود میں اندر آجیں کو تے کو نام اگلے جملے سنائیں حضرت ابن مسعود آدھن اللہ دے نبی
میں کو کیا پتا تو سا اندر آجیں کو آؤ یا باہر آجیں کو آؤ میرے کنے جڑے ویلے توڑا جملہ پہنچے میرے دل خیال آئے میں اندر علا قدم باہر کروں والخیال آئے باہر علا قدم اندر کروں والخیال آئے کیا پتا کہ کوئن لیکن تیرے کنے اسلام دا جملہ آگئے اگر تین بات نہ منی قیامت نہیں اللہ نے پوچھ گیا کیا جواب دے سے اللہ دے نبی توڑے فرمانا ون دی دے رہی میں اٹھائیں بہ گیا ایکوں آدن اسلام ایکوں آدن اسلام بریک نا بابا اے نہیں کرنا ختم اسلام نے روک دیتی جیڑی ہے اسلام آکے گالا ایک بھی حدیث صحیح بخاری دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر حضرت جان دے ہو حضرت عمر آدن ایک دیمار قسم چاہتی نے اپنے ابے دے نا دی کہیں دی میں کوں میرے ابے خطاب دی قسم ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر پیو ڈاڑے دیاں قسمانی چمی جاؤں قسم جڑا بھی چاہتی کر اللہ دے نا دی چاہتی کر لا تحلفو بے آبائکم پیو ڈاڑے دے نا دیاں قسمانی چمی جاؤں لا تحلف الا باللہ قسم جڑا بھی چاہتی کر اللہ دے نا دی چاہتی کر اسلام کیڑی شاید نہ ہے حضرت عمر آدن امام کائنات نے جڑے ویلے میں کوئی بات کیتی ہے کہ آج دے بعد پیو ڈاڑے دے نا دی قسم نہیں جانے حضرت عمر آدن میں زندگی اس کا نہیں بھول کے بھی غیر دے نا دی قسم نہیں چاہتے اسلام دی بات آگیا ختم عقل منے نہ منے دماغ تسلیم کرے نہ کرے ابا جی اماں جی بھائی جان تایا جی دادا جی نانو جی اے تسلیم کرن نہ کرن اسلام دا تقاضا ہے جو اسلام آخرے میں بات ختم اے ہے مسلمان اکوا دن اللہ دا ولی اے ہے مستجاب الدعوات اے ہے اصل جنت دا حق دا اے ہے اصل اللہ دا قریبی داڑھی رکھنا اسلام نہیں اسلام دا دعویٰ کرنا اسلام نہیں یاد رکھا مسلمان دے ملک جراہن دا نا اسلام نہیں اسلام دا تقاضا ہے یا تے لکیر کراس نہ کرو اسلام دی عمارت دے ویچ نہ وڑو اگر آ گئے ہو والی عمارت چاہ کے اپنی مرضی نہیں کر سکتے جی میں اسلام آکھے ہوئے کرنے جی میں قرآن آکھے ہوئے کرنے جی میں نبی پاک دی حدیث آکھے ہوئے کرنے جی میں اسلام دا حکم ہے اگلے جملے سن کر اپنی مرضی نہیں کرنی حضرت سیدنا عمر آدن میں قسم نہیں چاہتی وال ابے دے نا دی میں قسم بولو اپنی مرضی اسلام میں پورا داخل اگلی بات سنا حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خطبہ ارشاد پہ فرمانے ایک دلیل مقدی ہے میں بھی شروع کرنا بھی مقدی ہے بھی صحیح مواد بات حقہ کہ اسلام میں پورے داخل تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ممبر تے کھڑے آنا تے فرمائے نے جمعے دے بعد فلانی عورت نے زیادتی کی تیئے زا کی تے بدکاری کی تیئے ایک رجم کیتا ویسی ہے شادی شدہ زانی ہوئے تے رجم کرن دا حکم ہے حکومت رجم کرے سی اسد اسا نہیں کر سکتے حضرت عمر نے حکومت دا اعلان کر دیتا جمعے دے بعد لوگ کٹھے ہو گئے عورت بھی پیش کر دیتی گئی ہے اللہ دے پاک پیغمبر دے یار حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ آ گئے آ کر کے آدھن امیر المومنین تو سائیں عورت کو رجم نہیں کر سکتے سنسار نہیں کر سکتے حضرت عمر نے فرمایا کیوں فیصلہ تھی گئے آخر وجہ کیا ہے میں کیوں نہیں کر سکتا حضرت علی فرمائے اللہ دے پاک پیغمبر دی حدیث ہے اسلام دی تعلیم ہے جڑا بال حالی بال ہوئے جب تک بالغ نہ ہوئے اندھے ہوتے شریعت حد نہیں لیں دی جڑا بندہ پاگل ہوئے جیتی سیانا نہ ہوئے ہوتی شریعت حد نہیں لیں دی بندہ جیتی ستا ہویا ہوئے جیتی جاگے نہ ہوتی شریعت ہوتے حد نہیں لیں دی جیڑی عورت کو تو سارا جم پہ کریں دے ہو اے عورت پاگل ہے حضرت عمر آکھے نا بھی میں فیصلہ کر دیتے بات ختم ہون اگر میں پشتے ولدہ میری بیستی ہے لوگ کیا اکسن نہیں ساڑھے لوگ کہندے نے اے سٹی ہوئی تھوک کے جڑی اے پھر نہیں چکی دی ساڑھے لوگ کہندے نے جی بس گل ہو گئی ختم نہیں زد زبا کرنے اسلام دے سامنے
زد ذبح کرنے، غصہ ذبح کرنے، رسم ذبح کرنے، رواج ذبح کرنے۔ اسلام دا مطلب اسلام۔ خباب کے پوچھو، خبیب کے پوچھو، آل یاسر کے پوچھو، حضرت بلال کے پوچھو، اسلام کیڑی دولت؟ ایک مذاق ہے؟ اپنی مرضی بھی کیتی رہو تے اسلام میں چی ودے رہو، سود دی کاروبار بھی کیتی رہو اسلام میں چی ودے ہیں، اپنی دھی بہن دے حق کی کھا دی رہو اسلام میں چی ودے ہیں، اپنی زندگی ہے اپنے پتریں کو جائیداد ڈیتی رکھوں اسلام میں چی ودے ہیں، دودھ پانی بھی مکس کیتی رکھوں اسلام میں چی ودے ہیں، نشے بھی کیتی رکھوں اسلام میں چی ودے ہیں۔ یہ کیا ہے بھئی؟ مذاق ہے؟ یہ شاہدہ اسلام ہے کیا ہے؟ اسلام مذہب اتنا پیارا ہے کہ جڑا بندہ اسلام دے وچ چھپ ونجے وڑ ونجے اللہ پاک ہوں دے ہوتے رحمت کر دے، اللہ کو سوکھ دے دے، اللہ کو سلامتی دے دے۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے تو ممبر تے آ گئے، ادھر ویکھیا جے شیطان جندے کے دردائی، شیطان کے پوچھانے تیری عمر کیا ہے؟ کہ میرے سامنے عمر دا نا نہ گنا، اتنی دلیر 24 لاکھ مربع میل دا ممبر تے۔ اگلی بات دساں، اے او عمرے جندی رائے کو اللہ قرآن بنا دینا۔ پتہ ہے کیا ہے کیا؟ آ کر گیا کہ دیا ایوہ الناس، اسلام اے اسلام، یا ایوہ الناس او لوگو، کیا بات، لولا علی لہلک عمرو، اگر اج علی پاک نہ ہوندے تے عمر ہلاک ہو گیا۔ اتو ایک اور گل بھی سمجھ آئی، اسلام تو ہٹ کے کرانگے تے ہلاک ہون دا خطرہ ہے، اسلام تو ہٹ کے کرانگے ہلاک ہون دا خطرہ ہے۔ لولا علی لہلک عمرو، اے مسلمان اے اسلام، گل آ گئی ختم۔ لہٰذا آج دے بعد عورت کو سنسار نہ کیتا ویسی، حضرت علی نے میں کوئی اسلام دی تعلیم دیتی ہے، میں اپنا فیصلہ واپس گنا، میں عمر دا فیصلہ قربان ہے۔ حضرت اسلام تے حضرت نبی پاک دے فیصلے دے سامنے ہی واسطے اللہ فرمے دے، یا ایوہ الذین آمنو، ایماندارو، ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو اسلام میں جب پورے داخل ہو، وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتے، اپنی مرضی جی میں اسلام آکھے اویں کرنے، اے اسلام دا تقاضا ایویں کرو، میں اللہ رحمت کر دے سوں۔ اور اگلی دلیل سن، حضرت عمر نبی کریم علیہ السلام ایک دیوار بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دے کٹھے انصار دیاں عورتاں بیٹھے ہوئے ہیں، دروازہ کھڑ کے آپ نے فرمایا کون؟ میں جی عمر۔ عمر دا نام سن کے عورتاں نس گئن دوڑ گئن، کوئی سجے کوئی کھبے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراون پائے، دروازہ کھولے، حضرت عمر دی نظر پائی، آپ ہس دے بیٹھے ہیں مسکران دے بیٹھے، حضرت عمر آدھن سونے ہیں مسکراون دی وجہ کیا ہے؟ خیر ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر تیرا نام سن کے انصار عورتاں بیٹھان تے دوڑ گئے بھاج گئے، جملے سنا ہے ذرا۔ حضرت عمر آدھن اللہ دی پناہ، نبی دے کٹھے بیٹھان، نبی کے نہیں ڈریاں میرے کے ڈر گئے۔ حضرت نبی پاک نے فرمایا عمر، ہون جملے سنی، عمر جی عورتاں دا کی قصور ہے؟ آتا نو دساں، عمر اللہ نے تے کوئی جڑا روب دیتا ہے، جڑی گلیے چٹوڑ دا ویناؤ میں شیطان تریوں گلیے چترے قدمہ دی آواز سن گنے، شیطان بھی بھاج ویندے۔ عورتیں دی کیا قصور تے کیا مجال؟ اگلے جملے سنے آجے، حضرت عمر آدھن اللہ دے نبی میں عمر دی غیرت گوارا نہیں کریں دی، عورتاں بغیر پردے دے بندیاں دے نال بیٹھے ہوئے، حکم صادر کرو، عورتاں پردہ کیتا کرن۔ میرے نبی فرمائے عمر میں اپنی مرضی نال نہیں کر سکتا، حکم تے اللہ دا آمڑے، میں شریعت دا پابندہ، میں وحی دا پابندہ۔ میرے نبی کریم میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عمر بھی بیٹھے ہیں۔
اچانک امام کائنات دے متھے تے پسینہ شروع ہو گئے. اے پسینہ علامت آئی جڑے ویلے جبریل قرآن پاک چاہ کے آویا وہی چاہ کے آویا اللہ دے نبی دے متھے تے پسینہ آوینا. حضرت عمر بیٹھے ہیں حضرت جبریل دن سونے اللہ دا فیصلہ چاہ کے آیا. جی جبریل کیڑا فیصلہ ہے؟ اللہ فرمیندہ پہ جیڑی رائے زمین تے عمر دیئے وہ فیصلہ عرش تے سادہ ہے. جیڑی رائے عمر دی زمین تے وہ فیصلہ سر ہے. اسا فیصلہ پہ کرنے عمر دی رائے سب کچھ چنگی لگی ہے. یا ایوہ النبیوں کل ازواج کا و بنات کا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اصل بات عمل دی ہے اسلام میں پورے پورے اترو. جڑے ویلے صحابہ کرام اپنے گھریں چگئیں آیت کریمہ سنائی نے اپنے بیٹیاں اپنے دھیریاں اپنے بیویاں تے اپنے ماما تے اپنے بھیڑے کو کہ اللہ دا قرآن آ گئے نبی دی تعلیم آ گئی ہے. آج دے بعد پردہ کرنے اللہ دے پاک پیغمبر دی حدیث ہے ساری رات انصار دیاں عورتاں ستیاں نہیں چادریں دے ٹکڑے لب لب کے پردے سیندیاں رہ گئے. سوئی دھاگا انہاں دے ہاتھے جا مختلف گھراں بھی چون چادریں دے ٹکڑے لب جان وال کٹھا کر کے انہیں کو سینیان سلائی کریں جان. رات پوری پئی گزر دیئے تے انصار عورتاں چادراں بیٹیاں سینین. صبح اذان ہوئی فجر دی نماز دی. حضرت اما عائشہ صدیقہ فرمائیں جن اساں عورتاں نبی پاک دے پچھو ون کے جماعت نال نماز پڑھ جان سے. حضرت عائشہ جن میں نٹھے انصار عورتاں عشاء دے بعد انہاں کو قرآن دی آیت لیتی گئی ہے. عمل دی بات اتنا ہے اسلام میں داخل تھی وردہ اندازہ اتنا ساری رات چادراں سینیاں رہ گئے. سویرے جڑے ویلے نماز جماعت نال پڑھانا ہے تے پردہ کر کے ہیں تے اپنے چہرے چھپا کے ہیں. اللہ دے یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم اپنی مرضی نہیں کرنی. اگر کلمہ پڑھ گی دے وے اسلام میں جب پورے پورے داخل ہو میں اللہ سکھ نصیب کر دے سا. کوئی کمپرومائز نہیں. بات اسلام دی آگئی ہے ختم. توجہ میرے وال آخری بات مختصر پیغام ہے. میں اگے بھی جانا بورے والے پروگرام ہے تے مقصد ہے کو گل سمجھ آ جائے. اپنی مرضی بھائی جان نہیں کرنی ہے. میں ترلا کر رہے کوئی کام اپنی مرضی دا نہیں کرنا. جی میں اسلام آکے وہ نہیں کرو. تھوڑا جائیں ادھر ویکھو تاکہ تو انہوں گال دس. حضرت انس سارے کورا دی اللہ کہہ دیو. حضرت انس رضی اللہ عنہ آدن حضرت انس رضی اللہ عنہ آدن حضرت انس ہیلو بھائی جان نہیں انج نہیں ہونا بس وہ 5 منٹ میں بات ختم ہو جائے گی. شیخ صاحب کو آپ لے ہیں توجہ ہے جی گل اسلام دی مرنی سمجھ آئی. تے جڑے ویلے حضرت انس آدن شراب حرام کوئی نہ ہوئی آئی. شراب حرام کوئی نہ ہوئی آئی. اساں اپنے گھر بیٹھے آسے تے شراب بیٹھے بنے دے آسے. شراب بیٹھے بنے دے آسے. شراب بیٹھے بنے دے آسے تے کچھ دوست بیوی بیٹھے ہیں. اچانک آواز آئیے باہر گلیے وچ اعلان ودا ہونا. حضرت انس آدن میں باہر گیا میں کہ چکر لاواں تے پتہ کراں کون اعلان ودا کریں دے. میں ڈٹھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ اعلان ودے کریں دے. اعلان اے آئی یا ایوہ الناس حرم الخمر او لوگو شراب حرام ہو گئی جے. حضرت انس کہندے نے میں گھر آیا دوستہ نے میرے تو پوچھے کی مسئلہ ہے. میں کہا جی اعلان ہو رہے ہے شراب حرام ہو گئی. حضرت انس کہندے نے اسی صبح تو شراب بنا رہے سن گھڑے بھرے ہوئے سن تے شراب اسی پیتی ہوئی بھی سی تے دوست میرے اٹھے اپنی جگہ تو اٹھ کے سارے شراب دے گھڑے مٹکے توڑ دیتے شراب بہا دیتی.
اور اپنے منہ وچ انگلی پا رہے ہیں انگلی اور انگلی نال کہے کر کے شراب باہر کٹ رہے ہیں اور اسی جدوں مدینے دے گلیاں میں آئے انج لگدا سی جی میں کوئی پانی پانی ہوئے شراب ہی شراب سی سارے اسی آسمان وال ویکھ کے کہہ رہے ساں اللہ تو گواہ ہو جا اسی اسلام نو منن دا حق ادا کر دیتے جڑے ویلے گل اسلام دی آوے پھر نہیں گل ختم ہر وہ چیز اسلام نے روکی ہے جیڑی ساڑھے نقصان ہے اگر اسی روک جائیں گے صحت مند ہو جائیں ہر اس چیز دا اسلام نے حکم دیتا ہے جیڑی ساڑھے فائدے نماز دا بڑا فائدہ ہے سجدہ کرو نا سجدہ چھاتی دا مسئلہ حل ہو جاندہ رکوع لمبا کرو تو آڑے اے جڑے مہرے نے یہ ٹھیک ہو جانے قیام لمبا کرو تو آڑے گھٹنے ٹھیک ہو جانے اے آج تو میڈیکل دی تحقیق ہے نا جی میڈیکل دی کہ this is a very exercise نماز بہترین ورزش اور جسم دے آزادی فٹنس واسطے نماز ضروری ہے جیڑی اسی 5 وقت نماز پڑھنے ہیں اس انداز نال تے لوگ کی ورزش کر دیں اللہ نے سانو ورزش بھی دیتی ہے جسم بھی فٹ صحت بھی بحال تے اسلام بھی راضی نماز پڑھنے اور ہر نشہ ور چیز حرام ہے کیونکہ نشہ ور چیز نال میدہ خراب ہوئے گا جگر خراب ہوئے گا دماغ خراب ہوئے گا بندہ بولا ہو جاندہ ہے پاگل ہو جاندہ ہے اپنے پرائے دی پہچان نہیں رہندی سمجھ آئی کہ نہیں لہذا بھئی نشہ ور دے قریب نہیں جانا کوئی چیز ہے سود حرام ہے میں جنہاں نو سود تے کوئی شاید دیواں گا یا وہ لوے گا سمجھ لو او دی اخلاقیات دا جنازہ نکل رہے میں ایسے بندے بھی ویکھنے جڑے سود لے کے پھر ادا نہیں کر سکتے پھر اپنے دھیاں تے بچیاں دے سودے کر دیں دھیاں دے سودے کہ میری بچی رکھ لو کئی میں ویکھنے جڑے کہندے ساڑا گھر رکھ لو اے انسانیت نال ظلم ہے اسلام ہے نہیں وہ جڑی گل اسلام کرے تلکا حدود اللہ ومن یتعدی حدود اللہ اللہ فرماندے نے اسی حداں بنائیاں نے ہر کوئی اپنی حد چ رہے میں اللہ امن بھی عطا کراں گا سکھ بھی عطا کراں گا صحت بھی عطا کراں گا اس واسطے میری پوری تقریر دا جڑا میسج سی وہ اے سی کہ سانو اسلام وچ پورا اسلام وچ بولو سانو اسلام وچ پورا داخل ہونا چاہیے آخر ایک حدیث سنا کے میں بات ختم کر دا ذرا میرے وال توجہ کرے اجے کسی نے پوچھیا سونے ہو اے دسو بہترین مسلمان کون ہے ساری مخلوقات چون بہترین مخلوق انسان ہے سارے انسانہ چون بہترین انسان مسلمان ہے لیکن اگلا سوال سی جو مسلمانہ دے وچوں بہترین مسلمان کون ہے سمجھ آئی کہ نہیں بہترین مسلمان کون ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہی و یدہی بہترین مسلمان چوٹی دا 1 نمبر مسلمان ہوئے جیڑے بندے دے ہاتھ دی شرارتوں اور جیڑے بندے دی زبان دی شرارتوں دوسرا مسلمان محفوظ ہوئے گا جیڑے بندے دے ہاتھ نالوں دوجا محفوظ ہے جیڑے بندے دی زبان تو دوسرا محفوظ ہے سمجھ لو اے بندہ میری امت دا بہترین مسلمان کسی نو گالی نہیں دینی کسی دی غیبت نہیں کرنی کسی نو الزام نہیں دینا کسی تے بہتان نہیں سمجھ آئی زبان دا صحیح استعمال اسلام ہے اور اسلام کہندا ہے ہتھاں تے کنٹرول کرو اے نہ ہوئے کیا ماتا لے دین اپنے ہتھاں نو تسی چک پا رہے ہو وہ یوم یعض الظالم علی یدہ اپنے ہی نہ ہتھاں دی وجہ تو مفلس بنے ہوئے ہو وہ تو جو تسی نیکی کر کے جاؤ تے تواڈے مدائی لے جان میرے بھائیو اسلام ہاتھ تے کنٹرول کرن دا نام ہے اسلام زبان تے پابندی کرن دا نام ہے اسلام اپنی آنکھ نو نیوا کرن دا نام ہے اسلام کہندا ہے کناں نال موسیقی نہیں سن سکدے تسی اسلام کہندا ہے اکھاں نو جھکا کے چلو اسلام کہندا ہے ہاتھ نال کسے نو تکلیف نہ دیو زبان نال کسے نو تکلیف نہ دیو پیراں نال کسے نو تکلیف نہ دیو ادخلوا فی السلم کافہ سر دی چوٹی تو لے کے پیراں دے ناخن تک پورا جسم پورا گھر پوری دکان پوری فیملی پوری زندگی سارا کاروبار سارے معاملات تواڈے اسلام دے مطابق ہون گے اللہ تانوں سکھ بھی دے گا اللہ تواڈے تے سلامتی نازل بھی کرے گا اللہ تو دعائے اللہ عمل دی توفیق بخش